السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم ایکسرسائز کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. کنٹینیو کرنے سے پہلے میں الوینہ سے پوچھ لیتی ہوں کہ اس کو کیا کیا کوسچن تھے اس کے, تو پھر ہم اس کو اچھا کنٹینیو کرتے ہیں. ثروت, یہی جو میں کر رہی تھی نا اس میں سے, تو مجھے ان کو مجہول اور معروف لکھا تھا نا کہ مجہول کا معروف بنا دیں اور معروف کو مجہول بنائیں. تو جب میں یہ کچھ ایسے ورڈز تھے جو تتقطعینا اور تتظاہرونا, ان کو مجھے یہ مجہول بنانا مشکل ہو رہا تھا بہت. اوکے, تو ہم انشاءاللہ میں اسٹارٹ کرتی ہوں. میں شیٹ تو آپ لوگ کے پاس آلریڈی ہوگی. میں نمبر 40 سے اسٹارٹ کرتی ہوں. ہمارا پاس نمبر 40 تھا تذبحین. ہمارے پاس ہے تذبحین. تذبحین, ٹھیک ہے. تذبحین میں سب سے پہلے تو ہم اس کے روٹ ورڈ نکال لیتے ہیں. اس کے روٹ ورڈ ہے زال با ہا. زال با ہا. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو شد ہے وہ بیچ والے کلمے پر ہے. ٹھیک ہے. اس میں اب ہم کیا کیا بات نوٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس شد دو بابوں میں ہوتا ہے. ایک ہمارے پاس باب ہوتا ہے, سب سے پہلا ہمارے پاس ہے علمہ یعلمو پر. علمہ یعلمو پر ہوتا ہے ہمارے پاس شد. اور نمبر 2 ہمارے پاس ہوتا ہے تعلم یتعلمو پر. تعلم یتعلمو. اب سب سے پہلے ہم یہ میچ کر لیتے ہیں کہ کیا یہ ان دو بابوں ہی میں سے. تو ہمیں پتا ہے کہ عین کلمے پہ شد ہے, اور اس میں بھی عین کلمے پہ شد ہے, اس میں بھی عین کلمے پہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو یہ باب 2 پہ فال کرتا ہے یا باب 4 پہ فال کرتا ہے. اب کیونکہ یہ دمہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ باب علمہ یعلمو سے یعنی باب افعال سے ہے. سب سے پہلی بات, دو باتیں ہمیں پتہ چل گئی. اب اس کے بعد ہے تذبحین. تذبحین ہم اگر غور کریں تو ہمارے پاس جو انتی والا صیغہ ہے مضارع کا, اس میں آخر میں اینا یا لینا ساؤنڈ آتی ہے, تفعیلینا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انتی کا صیغہ ہے. نمبر 1 بات ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ صیغہ جو ہے انتی کا ہے. اور انتی کا صیغہ ہمارا کون سا ہوتا ہے, کون بتائے گا؟ انتی کا صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ انتی کا ہمارا صیغہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10واں صیغہ. تو ہمارا اس میں 10واں صیغہ ہے. اب آتے ہیں کہ مجہول کیسے بنتا ہے. اس کا مجہول جو انتی کا یعنی 10واں صیغہ. مجہول بنانے کے لیے سب سے پہلی بات تو ہمیں یاد کیا رکھنی ہے کہ جو ہمارے پاس فا عین لام کلمہ ہوتا ہے, لام کلمے سے آن ورڈ ہم کسی چیز کو چھوتے نہیں ہیں. تو یہاں پر لام کلمہ ہے ہا, تذبحین ذال بہا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ با جو ہمارا جو یعنی کہ یہاں پر جو عین کلمہ ہے اس کی جو کوئی بھی اس کی حرکت ہے اس کو ہم نے کس میں بدل دینا ہے. اس کو ہم نے کس میں بدلنا ہے, کون بتائے گا؟ با کلمے کی حرکت کو زبر میں کر دیں گے نا, اس کو ہم زبر میں کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہماری چینج ہو جائے گی زبر میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو علامت مضارع جو ہوتا ہے اس کو ہم دمہ کر دیتے. اس میں لکیلی ہے ہی دمہ. تو یہ کیسے بدلے گا؟ تو یوں ہی رہے گا, تذبح. یہاں پہ بھی زبر ہے نا. تو اب یہ جو ہے ہمارا با کلمہ جو ہے, صرف با کلمے کو ہم نے زبر کر دینا. تو یہ تو ہو گیا تذبح. اب ہم نے کہا عین کلمے سے آن ورڈ کسی چیز کو بھی چھونا نہیں ہے. تو ہمارے پاس عین کلمہ کیا ہے؟ ہا. عین کلمہ ہا ہے. تو یہ یہاں سے سب کچھ ایز اٹ از چھوڑ دیں گے. تذبحینا. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم نے کیا کیا کہ عین کلمے کے سے آگے جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے ایز اٹ از, تو ہینا کو ہم نے چھوا نہیں, ہینا ہمارا ایسے ہی رہا. با کلمہ جو تھا جو ہمارے شد کے ساتھ تھا جو ایکچولی عین کلمہ ہے اس کو ہم نے فتحہ دے دیا, اور جو کچھ تھا ایز اٹ از چھوڑ دیا سوائے اس کے کہ اس کا جو ہمارا علامت مضارع اس کو زبر کر دیا. تو یہ ہو گیا تذبحینا. تو ہمارا نمبر 40 کے ہم نے ساری چیزیں کر لی ہیں. ہم نے دیکھ لیا کہ یہ انتی تذبحینا تھا, اس کو ہم نے مجبول بنا دیا تذبحینا. ٹھیک ہے. تو کلیئر ہوا الوینا؟
हाँ हाँ सकर अभी आगे एक दो एग्जाम्पल्स और है ना, उनके रूट लेटर्स पता नहीं चल रहे थे. अच्छा, अब नंबर 13 जो है 39 था, 39 जो हमारा है 39 है अंतसिरु. अंतसिरु. अब इसमें इसका रूट वर्ड हमारे पास आ रहा है. रूट वर्ड इसका क्या है? नून स्वादरा. नून स्वादरा. कौन ट्राई करेगा इसको? इसका हम डायरेक्ट, अच्छा अब ऐसा करते हैं, इसका हम डायरेक्ट सबसे पहले मजहूल बनाते हैं, ये है ना. तो अब इसमें इसका रूट वर्ड क्या आ रहा है? नून स्वाद रा. अब ये इसका मजहूल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा. बनेगा जी, तो क्योंकि क्या बनेगा? तो ये बनेगा उन तसरू. उन हो जाएगा ये, क्योंकि पहले पेश आ जाता है इसमें. हाँ, तो इसमें क्या हुआ? ये अन तसरू से उन. सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो सारे स्टेप हमें इसको हमने सिर्फ इसको हमने नहीं छूना है, इसको जबर कर देना है, ठीक है, और इसको दम्मा कर देना, और बाकी जो कुछ है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. तो ये क्या बन जाएगा? उन तसरू. उन तसरू. तो ये कौन सा बाब है? ये बाब इस बाब को सबसे, इस बाब में एक कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि शायद जहन में आ जाए कि इनफियाल तो नहीं है. तो इनफियाल ये इस वजह से नहीं है कि इसके रूट वर्ड क्या है? नून स्वाद रा. तो इसका मकसद है ये जो नून है ये इसके रूट वर्ड का हिस्सा है, ठीक है ना. तो इससे हमें क्या समझ में, सॉरी ये बाब 6 है, इफ्तियाल में है. ये बात इफ्तियाल में बिल्कुल ठीक है. क्यों? इसको क्या, इसको समझ, इसमें सिर्फ एक कंफ्यूजन जो सबको हो रही होगी मे बी, कि ये नून देखकर आप लोग को लग रहा होगा कि ये नून जो है कहीं ये जो है इनफियाल का तो नहीं है. तो ये बाबे इनफियाल का नहीं है, बल्कि ये किसका है? ये ता जो बता रहा है, ये ता जो है ये इस रूट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? नून स्वाद रा. हमने कहा इसका रूट वर्ड है नून स्वाद रा. तो इसका मकसद है ये जो ता है ये इसका हिस्सा नहीं है. तो ता हम किस में लेके आते हैं? इफ्तियाल में. इफ्तियाल में लेकर आते हैं. मुझे ना रूट वर्ड निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझसे हाँ, वो होता हो है, नहीं इसमें पाता. कोई डाउट नहीं है कि रूट वर्ड निकालने में मुश्किल होती है, शुरू में होती है, लेकिन थोड़े से जब बार बार करेंगे तो हमें रूट वर्ड निकालने में आसानी होगी. मैं इस वाले को एक दफा फिर से बता देती हूँ कि इसमें सिर्फ एक कंफ्यूजन थी. अच्छा, इसको एक चीज इसमें और भी हमें पक्की कर लेनी चाहिए कि जो पूरा आप लोगों को चार्ट है ना, इसमें जहां हमजा है ना, एक होता है हमजा और एक होता है अलिफ. तो जहां हमजा है ना वहां पर उन्होंने हमजा बनाया है, और जहां हमजा नहीं है वहां पर उन्होंने हमजा नहीं बनाया बल्कि खाली अलिफ लिखा है. तो इससे भी कंफ्यूजन दूर हो जाती है. अच्छा, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? अंतसरा. अंतसरू. अंतसरू है, अंतसिरू है, अंतसिरू, यही है ना जी. अच्छा, अब हम इसके रूट वर्ड, फिर से रूट वर्ड निकालते हैं. इसका रूट वर्ड है नून स्वाद रा. अच्छा, अब एक बात बताएं कि हमने जो बाबे इनफियाल पढ़ा था या बाबे इफ्तियाल पढ़ा था, इफ्तियाल भी मैं रखती हूँ यहाँ पर, उसमें हमने कहा था कि ये तो हमजा गिर जाता है, और अगर ये हमजा गिर जाता है इसका मतलब ये वसली है. अगर ये वसली है तो इस पे हमजा आ नहीं सकता, इस पे तो हमजा आ रहा है. कौन इस कंफ्यूजन को दूर करेगा? ये तो इसकी गर्दान का है ना. तो गर्दान का है फिर. अच्छा, इसमें ना जो 13 सीगा है ना, हाँ, तो जो गर्दान का है, हाँ जी, उसका अपना भी अलिफ होता है ना. यस, वो जो हमजा होता है, जो एनी भी बिल्कुल सही जगह पे पहुंची, आप भी बिल्कुल सही जगह पे, कि जो गर्दान के हमजा आखिर में जो आता है ना, गिरने वाला हमजा नहीं होता. तो ये इसका अपना हमजा है जो कि इसके साथ अटैच रहता है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा सीगा है? ये है अना वाला सीगा. अना अन तस्सीरु, ये है अना अन तस्सीरु, यानी 13 सीगा. ठीक है. अब ये ता जो है ये रूट का हिस्सा नहीं है बल्कि ये डाई का हिस्सा है, इसलिए ये बाबे इफ्तियाल है, जिसको हमने किस तरह से याद किया था? इख्तरबा यख्तरिबु से.
ٹھیک ہے. تو اس کا مضارع بنانا تو آپ لوگوں کے لیے اب کوئی مسئلہ, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہو. اس کو دمہ کر دیا اور اس کے بعد اس والے کو ایز اٹ از چھوڑ دیا. عین کلمہ ہمیں کون سا نظر آ رہا ہے؟ سواد نظر آ رہا ہے, اس کو زبر دے دیا, باقی سب کچھ ایز اٹ از اتار دیا. تو یہاں پہ ہم دمہ لے کر آ گئے. ٹھیک ہے, ہمیں عین کلمہ جو ہوتا ہے ہمارا, جو کہ یہاں پہ سواد ہے, اس پہ کوئی بھی ہو, زیر ہو, زبر ہو یا پیش ہو, ہم اس کو زبر کر دیتے ہیں. تو یہاں پر زیر تھی انتصرو, تو یہ ہو گیا انتصرو. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارا صیغہ کون سا بنا؟ 13 انا انتصرو. ایک یہ بتا دیجیے نغادرو اور نحشرو, یہ جو پیش آ رہے ہیں کر دوں جی کون سا ہے؟ نغادرو. جی یہ باب 3 میں سے آ یہ جو ہے نا نغادرو, ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں نا غدار, یہ سمجھ لیں وہیں سے ڈرائیو ہوا ہے. جب کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا تو وہ بھی غداری کی لسٹ میں آ جاتا ہے نا, تو کوئی بات پوری نہ کرنے کے میننگ میں آتا ہے یہ. اچھا بھائی, اب یہ جو ہے ہمیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ ہمیں شروع میں دمہ نظر آ رہا ہے, اور یہ ہے غین دال را, اور جو اس کا عین کلمہ ہے اس پہ ہمیں زیر نظر آ رہا ہے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جاہدہ یجاہدو ہے. جاہدہ ما بھی مفاولہ سے کر, بالکل, یجاہدو, جاہدہ یجاہدو سے. اور یہ ہمارا کون سا باب ہے؟ تھرڈ باب, یہ تھرڈ فیملی, تھرڈ باب ہے. تو اب اس میں اب کچھ رہا ہی نہیں. یہ نغادرو, اس کا مطلب نحنو نغادرو ہے. یہ 14 سیگا ہو جائے گا نا. بالکل نغادرو ہو جائے گا. نغادرو نہیں, نحنو جب کے ساتھ مجھول تو ہم مجھول نہیں لگا سکتے نا. یہ ہمارا 14 صیغہ ہوا, یہ ہمارے اس کے روٹ ورڈ ہوئے, اور اس کا مجھول کیا بنے گا؟ صرف ہمیں اس میں یہ تو ہے ہی دمہ سے سٹارٹ ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے شروع کے 3 بابوں میں سے تو دمہ سے سٹارٹ ہے. ہمیں صرف عین کلمے کو زبر دے دینی ہے, تو ہو جائے گا نغادرو. جی نحنو اس کے علاوہ ہی میں بتا رہی تھی کہ پھر نغادرو ہو بالکل جائے صحیح, گا جی. بالکل صحیح. تو نحنو اور اس نغادرو. جی ایک اور ہے ینظرو. ینظرو, ایک سیکنڈ میں اس کو کلیئر کر دوں. نمبر بتائیں گی کون سا تھا؟ نمبر 23 ہے. ینظرو. اچھا, اب اس میں ایک جو نمبر 23 ہے, 23, اس میں ایک بات جو ابھی ہمیں جو بہت غور سے سمجھنے والی ہے, ہم نے 1 سے لے کر 8 تک صیغے پڑھے مزید فی کے. ٹھیک ہے, شروع کے 3 جو تھے 1 2 3, اس میں عین کلمے پہ کیا تھا؟ زیر تھا 1 2 3 پہ. پھر ہم نے اس کے بعد پڑھے 6 7 8, اس میں عین کلمے پہ زیر تھا. بیچ کے جو تھے 2 اور 3, ان کے عین کلمے پہ زبر تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ کہیں پر بھی ہم کو عین پر دمہ نہیں دکھ رہا. ہمارے 8 کے 8 مزید فی میں کہیں ہمیں دمہ نہیں دکھ رہا. کس پر؟ عین کلمے پہ. یہ ہے نون, زوئیں اور را, اس میں ہمیں دمہ دکھ رہا ہے. یا رائٹ, اس کا کیا کلیئر مطلب ہوا؟ اس کا کلیئر مطلب یہ ہے کہ یہ مجرد کا ہے. اب مجرد کے ہمارے پاس 2 ہوتے ہیں جن پہ دمہ ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے باب نون نصرہ ینصرو, اور کروما یکرمو, اور کریکٹ ینصرو. اور باب کاف سے ہوتا ہے کروما یکرمو. یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ یہ متعدی ہوتا ہے اور یہ لازم ہوتا ہے. 9 سے بہت کم باب ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آئیں گے. کیا ہو گیا؟ اچھا بہرحال میں نے بڑی کر لی. تو کروما یکرمو سے ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں. تو زیادہ چانسز کیا ہوا کہ یہ ینظرو جو ہے یہ ہمارا کس سے ہوا؟ نصرہ ینصرو سے. ٹھیک ہے, تو اس میں اور کوئی چیز ہے سمجھنے والی؟ یا کلیئر ہو گیا ہے؟ جی اور اس کا مضارع کیسے ہم بنیں گے؟ بالکل اس کا مضارع میں تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے دمہ ڈال دیا, زوئے ہمارا عین کلمہ تھا نا, تو اس کو ہم نے زبر کر دیا, باقی یہ یوں ہی رہا. تو یہ کیا بن گیا؟ ینظرو. کلیئر ہے نا؟ اور یہ ینظرو ہے, سمجھ لے کہ یہ جو ہے ہوا. یہ ثلاثی میں سے نہیں ہے, یہ باقی جو ہم نے پڑھے تھے ان میں سے ہے, یعنی ثلاثی میں سے نہیں. نہیں ثلاثی تو ہے, ثلاثی مجرد نہیں ہے, 3 ہے. دونوں میں ٹھیک ہے ثلاثی آتا ہے. جی نا؟ مزید فی نہیں, مزید فی نہیں, یہ ہے ثلاثی مجرد. کیونکہ جو بھی ہے وہ ثلاثی ہی ہے, کیونکہ روٹ ورڈ جو ہیں وہ 3 ہی ہوتے ہیں. 3 ہے. جی سر. با عین لام. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے؟ ہوا
यंजुरु, इससे हमें क्या पता चला हुआ यंजुरु से कि ये पहला सीगा है। और कोई किसी को मुश्किल लग रहा है? 26 बता दें। 26 आगे तो काफी है। अच्छा, मुझे बताते जाइएगा, मैं वो करती जाऊंगी। 26 का है हमारे पास ततक़त्तईना, 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 ठीक है। ईना साउंड तो सब में आती है। ये कौन से अंती जो है हमारा अंती, अंती हमारा कौन सा सीगा होता है? अंती हमारा होता है 7वां सीगा, नहीं 10वां सीगा, 10वां सीगा। तो ये तो सब में आते हैं। ईना हम जब वो पढ़ते हैं तो लीना करके हमारा जो जनरल, जो हमारा जेनेरिक, जो हमारा जो हम पूरे सीगा 14 पढ़ते हैं उसमें लीना आता है। तो ये तो सब में आता है, इसको तो हमने कंसीडर अभी नहीं करना। ये देखना है कि इसके पहले तो हम रूट वर्ड निकाल लेते हैं, काफ ता आइन। तो ता पे क्या आ रहा है? ता पे आ रहा है जबर, ऐन कलमे पे आ रहा है जबर। ऐन कलमे पे जबर कौन कौन से में आता है? ऐन कलमे पे जबर आता है तफाउल में, यानी जिसको हमने तसाउल करके याद किया, राइट। और किस में आता है? ये तफाउल से है, ये तफाउल से। तो अब इसमें हमें शद नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये तफाउल से है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बात क्लियर कर ली कि ये कौन सा बाब है? ये है 4th बाब तफाउल, जिसको हमने किस तरह से याद किया है? तअल्लमा यतअल्लमु से। अब इसको हम सीगे, तो अब हमें सीगा तो हमें पता चल गया ये अंती वाला सीगा है। अंती हमारा कौन सा सीगा होता है? अंती हमारा होता है 10वां सीगा, ये भी हमने क्लियर कर लिया। अब इसमें कुछ रहा ही नहीं है, काफ्ता आइन से हमने इसको ततक़त्तईना हो गया हमारा। इसका हम मजहूल बना लेते हैं। मजहूल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसको दम्मा दे देनी होगी, राइट। इसको छूना भी नहीं होता, काफ्ता आइन। तो अब ऐन के बियॉन्ड जो कुछ भी है उसको एज इट इज छोड़ दिया। तो ईना तो हमने छूना ही नहीं है, जो आखिर में ईना आ रहा है ये तो एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास है इसमें हमारा लाम कलमा कौन सा है? लाम कलमा यही है ना, ये आइन फा, ये पूरा ईना लाम कलमा है? नहीं, फूना ईना लाम कलमा नहीं है। अगर हम गर्दान में जाएं, अगर हम जाते हैं किसकी गर्दान में, फर्ज करो असलमा युस्लिमू से जाते, तो हम क्या गर्दान करते हैं? मैं युस्लिम, असलमा युस्लिमू, बल्कि ये हमारे पास कौन सा फेल है? बाबे तफाउल है ना, यतअल्लम, ये है यतअल्लमु, यतअल्लमु, ठीक है। ये हमारी यतअल्लमु है। यतअल्लमु से मैं गर्दान करती हूँ, जेनेरिक जो हमारी गर्दान है, ठीक है। तो हमारी क्या बनेगी? यतफ़अलु, यतफ़अलानी, यतफ़अलूना, ततफ़अलु, ततफ़अलानी, यतफ़अलना, ततफ़अलु, ततफ़अलानी, ततफ़अलूना, ततफ़अलीना, 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 ततफ़अलीना। ये जो है ना ततफ़अलीना, ये है, और ये गर्दान का हिस्सा है। ततफ़अली पूरा कर देती हूँ मैं, ततफ़अलीना, ततफ़अलानी, ततफ़अलना, अतफ़अलु, नतफ़अलु। तो ये जो हमारी ततफ़अलीना, ये ऐन कलमे से, यहां से ये जो है ये यानी ये पूरा आखिर के जो है ये वाला लीना साउंड, लीना, ये सब लाम कलमा बन जाएंगे, ये लाम कलमा। अब इसमें देखो ना, फा ऐन लाम है ना, ये लाम। तो ये हमारा इस वाली जिस फेल में अभी हम हैं, जिस फेल में अभी हम हैं, उसमें हमें गौर करना है कि ऐन कलमा क्या है। इसमें ऐन कलमा जो है, ऐन कलमा तोए है, राइट, ऐन कलमा तोए हैं। और लाम कलमा जो है इसमें ऐन है, इसमें लाम कलमा ऐन है। तो लाम कलमे के ऑनवर्ड हम किसी भी चीज को छुएंगे नहीं, तो ईना को तो हमने ईना ही छोड़ दिया। यानी वो जो गाय है युफ अलू वाली, उसमें जो आखिर में दम्मा आ रहा है उसको छोड़ देंगे वैसे ही। दम्मा और दम्मा के आगे कुछ भी हो, अब दम्मा के आगे क्या क्या आने के चांसेस होते? आनी के चांसेस होते हैं, ईना के चांसेस होते हैं। और जब हम मुअन्नस में जाते हैं तो क्या होता है? मुअन्नस में हमारे पास नूने निस्वा लगता है, राइट, नूने निस्वा लगता है ना, साकिन के साथ, जबर के साथ, सॉरी, ये लगता है ना
تو اس والے حصے کو بھی ہم نے ایز اٹ از چھوڑ دینا، یعنی لام کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کو ہم ایز اٹ از چھوڑ دیں گے. تو اس میں ہمارے پاس لام جو ہے عین کلمہ، یعنی عین کلمہ جو ہے لام ہے، تو ہم نے اینا کو ایسے ہی چھوڑ دیا. اینا ہم نے یہاں پر ایسے ہی چھوڑ دیا، اس کو ہم نے چھونا بھی نہیں، جو اینا آنی اس کو ہم نے چھونا نہیں ہے. توئیں جو ہے ہمارا یہاں پر عین کلمہ ہے، اصل میں عین کلمہ جو ہے یہاں پہ توئیں ہے، تو اس کو ہم نے زبر دے دینی ہے کیونکہ یہ شدہ کے ساتھ ہے تو ہم نے زبر دے دی. تا جو ہے ہمارا حرف مضارع تو مجھول میں ہونا ہی دمہ ہوتا ہے، تو یہ دمہ ہو گیا. اب جو کچھ بھی بچا ہے ایز اٹ از اس کو چھوڑ دیں، اور ہمیں پتا ہے کہ ہماری جو مضارع کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کو میں نے آپ لوگ کو او کر کے بتایا ہے نا. تو بیسیکلی یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ سب کچھ یہاں پر جو کچھ بھی ہے، اب ہماری ساؤنڈ تو بن گئی نا. تو اب جو کچھ ہے او تو یہ ہو گئی، اب باقی ساری اگر آپ لوگ غور کریں گے تو آپ کو ہر جگہ زبر کے ساتھ نظر آئے گی، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ زبر کا ہوتا ہے گا. تو اس کو ہم نے کیا کیا، اس تا کو ایسے اتار لیا توتا، اور قاف کو ایسے اتار دیا زبر کے ساتھ. تو یہ کیا بنی، توتا قطعینا، توتا قطعینا، یعنی اس تا کو میں نے ایز اٹ از ایسی زبر کے ساتھ اتار دیا، اس قاف کو ایسے ہی زبر کے اور ساتھ اتار دیا. شد ویسے ہی رہے گا، شد کو نہیں شد کو غائب کریں چھوٹے نہیں، شد جس کلمے پر ہوتا ہے اسی کلمے، شد جو ہے عین کلمے پر ہوتا ہے اس کو عین کلمے پہ ہی رہنے دیتے ہیں. ہاں اگر اس پہ زیر زبر پیش میں سے کچھ بھی ہو اس کو زبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تمام ابواب میں، چاہے مجرد کے ہوں چاہے فی کے ہوں، یعنی ثلاثی مجرد کے ہوں یا ثلاثی مزید فی کے ہوں، سب میں ہم عین کلمے پہ جو کچھ ہوتا ہے اس کو ایز اٹ از، یعنی شد ہو یا جو کچھ بھی اس کو ایز اٹ از چھوڑتے ہیں، لیکن اس پہ زیر زبر پیش میں سے کچھ بھی ہو اس کو ہم زبر میں بدل دیتے ہیں مجہول بناتے وقت. اچھا، یعنی پہلے والے کو ہم نے دمہ ہی دے دینا ہے مجہول بناتے ہوئے، Yes. اور جو لام کلمہ اینڈ والا ہے وہ اگر اینا اونا اور آنی والی ساؤنڈ آ رہی ہے تو وہ ایز اٹ از رہے گا، اس کو نہیں ٹچ کریں گے، بالکل صحیح ہے، بالکل ہے نا. اور بیچ میں وہ سارے ویسے اتر جائیں گے، این کلمے پہ فتح دے دمہ بالکل. زبر دے. اور جو ہمارا جمع مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، اس میں بھی جو ہے آخر میں نون پہ زبر ہوتی ہے، جو کہ پارٹ آف دی ڈائی ہوتی ہے گی، اس کو بھی ایز اٹ از لگتے ہیں کیونکہ وہ بھی لام کلمے کے بعد آتی ہے. تو چار ہمیں جگہ نظر آئیں گے جہاں پر ہم نے لام کلمے کے بعد جو کچھ ہے، چاہے وہ زیر ہے چاہے زبر ہے چاہے پیش ہے، کچھ بھی ہے اس کو ایز اٹ از چھوڑ دینا. لام کلمے کو چھونا نہیں، لام کلمے کے بعد کچھ بھی چھونا نہیں. اس سے پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے عین کلمہ، عین کلمے کو مسٹ زبر دے دینی ہے، چاہے وہ زیر ہو چاہے پیش تو ہوتی نہیں، مزید فی میں پیش ہوتی نہیں ہے. عین کلمے پہ یا تو زبر ہوتی ہے یا تو زیر ہوتی ہے، تو اس کو ہم پیش کر دیتے ہیں. مجرد میں ہوں گے تو دمہ بھی ہو سکتی ہے تو اس کو بھی ہم زبر کر دیں گے. مضارع کا جو علامت مضارع یا تا الف اور نون، چاہے یا ہو چاہے تا ہو چاہے الف ہو چاہے نون ہو، اور ان کے اوپر چاہے زیر ہو چاہے زبر ہو چاہے پیش ہو، اس کو ہم نے کیا کر دینی ہے، اس کو ہم نے دمہ دے دینی ہے. باقی جو کچھ ہے مضارع کی بات کر رہی ہوں، جو میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ باقی جو کچھ ہے اس کو ایز اٹ از اتار دیں، یہ جسٹ مضارع میں ہے. ماضی میں یہ نہ کیجیے گا کہ جو کچھ ہے ایز اٹ از اتار دیا، ماضی کا بالکل الگ طریقہ ہے، وہ میں دوبارہ ایک دفعہ پکا کرا دوں گی. لیکن مضارع میں ہم نے کیا کرنا ہے، لاسٹ لیٹر جو کہ ہمارا لام لیٹر ہوتا ہے اس کو، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کو ایز اٹ از اتار دیں گے. عین کلمے پہ چاہے زیر ہو چاہے زبر ہو، جو کہ مجرد مزید فی میں ہوتی ہے، اس کو ہم نے زبر میں بدل دینا ہے. علامت مضارع کو دمہ میں بدل دینا ہے، اور علامت مضارع اور عین کلمے کے درمیان جو کچھ بھی ہوتا ہے، ظاہر فا کلمہ بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ایز اٹ از اتار دینا ہے گا مضارع میں، ناٹ ان ماضی. اور کون سا آپ کرنا ہے نیکسٹ بتائیے. یہ ہے نا تتظاہرون، نمبر کیا ہے؟ نمبر پتہ نہیں، میں نے تو ایسے ہی کیے ہوئے. تتظاہرون، کوئی بتائے گا مجھے نمبر کیا ہے تتظاہرون کا؟ اچھا تتظاہرون کو ابھی جب دیکھ لیں گے 7 ہے شاید، 7 7 میرے پاس یہاں پہ جی 7 ہے. 7 تتظاہرون. اوکے. تتظاہرون. اب سب سے پہلے تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں ہمارے پاس اونا ساؤنڈ آ رہی ہے.
اور اس کے روٹ ورڈ کیا ہوں گے؟ زوئیں، ہا، را. تو اب یہ جو رونا ساؤنڈ آ رہی ہے نا، اس کو تو ہم نے چھونا ہی نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ را کلمے کو چھونا نہیں ہے. صحیح. ہا کلمے پہ جو کہ ہمارے یہاں پر عین کلمہ، اس پہ زبر دینی ہے. اس پہ آلریڈی زبر ہے. زبر عین کلمے میں صرف 2 ہمارے باب ہیں جن پہ ہوتی ہے، جو کہ 4th اور 5th ہے. نہیں ایک سیکنڈ 5 ہے. 4 اور 5 صحیح کہہ رہی ہیں آپ. 4 اور 5 ہے. ذرا صاف کر کے لکھوں. کون کون سے ہوتے ہیں وہ؟ تفاعل اور تفاعل. فاعل اور تفاعل. ان کو میں پک پک کروانا چاہ رہی ہوں. 4th 5th تو آپ لوگ کو یاد ہو ہی گئے ہوں گے. تفاعل، ان میں اگر ہم دیکھیں کہ اس میں یہ کس سے میچ کرتا ہوں؟ زوئیں اور ہا. زوئیں اور ہا کے درمیان ہمیں الف نظر آ رہی ہے نا. زوئیں اور ہا کے درمیان الف نظر آ رہی ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ ہمیں کون سا صیغہ ہو سکتا ہے؟ یہ 5واں تفاعل. 5واں باب ہے. 5واں باب. اور صیغہ 9 ہے. 9. اب اونا ساؤنڈ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مذکر کے صیغے ہیں دونوں. اب شروع میں کیا آ رہا ہے؟ تا. یا نہیں آ رہا ہے بلکہ تا آ رہا ہے. تو ہمیں کیا سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کون سا صیغہ ہو سکتا ہے؟ 9th، یعنی انتم. انتم تتظاہرون. ٹھیک ہے. اور کیا بات اس میں بتانے کی؟ اچھا اس کا ہم مجہول. الوینا اس کا مجہول بناؤ. ہاں اس میں پہلے والے کو تو دمہ دے دیں گے. تا پہ سب سے پہلے پیش دے دیں گے تو، تا پہ دمہ دے دی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد زا کو زبر دے دیں گے. زا کو زبر بعد میں دیں گے، پہلے عین کلمے پہ آ جاؤ. اچھا وہ تم نے کہا ہے نا ایسے ہی چھوڑ دیں گے. ہرونا زا ہرونا. یہ آخری والا کیا ہے؟ رے ہے. رے ہے. رے کو ایسے ہاں چھوڑ تو دیں گے. یہ رے رہا. رے ویسے ہی رہے گا نا کہ پورا این بن جائے گا یہ نا. تو را کے بعد جو کچھ بھی ہم نے اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. یہ ایسے را کے بعد یا ہا کے بعد؟ دیکھو فا عین لام ہے نا، تو اس کا روٹ ورڈ ہے زوئیں ہا را. تو یہاں پہ لام کلمہ کیا ہے؟ را ہے نا. تو را کے بعد جو کچھ ہے اس کو ایسے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس عین کلمہ کیا ہے؟ ہا. اچھا سنو، اس میں لام کو کچھ نہیں کریں گے. لام رات کے اوپر جو چھوتے بھی نہیں. لام اور لام کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے لام کلمہ، یعنی فا عین لام میں لام کلمہ اور لام کے بعد جو کچھ بھی ہے. تو اس میں لام کلمہ کیا ہے ہمارے پاس؟ را ہے. تو را اور اس کے بیونڈ جو کچھ ہے اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا. اونا تھا، اونا چھوڑ دیا. اب عین کلمہ ہمارا ہا ہے. عین کلمے پہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو زبر دے دیں گے. زبر دے دیتے ہیں کیونکہ یہ چوتھا اور 5ویں، یعنی کہ یہ ہمارا 5واں باب ہے. 5ویں باب میں ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارا عین کلمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی فتح کے ساتھ ہے. تو یہ فتح ہو گیا. اب علامت مدارے کو کیا کریں گے؟ یہ پیش دے دیں گے. تو دمہ توتا دے زا. دیا، باقی جو کچھ ہے اس کو ایسے ہی اتار دیا. میں تو اس کو پتہ نہیں کیا بنائی جا رہی تھی. پورے اونا اینا کری جا رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا توتا زا ہرونا. اور کیا چیز اس میں بتانے کی؟ اور ساری چیزیں ہو گئی. انتم سے ہمیں کیا پتا چل گیا؟ انتم ہمیں پتا ہوتا ہے کہ انتم ہمارا کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ انتم 9th، رائٹ. تو یہ ہمارا 9th صیغہ ہے. سربت ایک چیز اور ہے. وہ جو تم نے ایک مجھول بنائے تھے نا، وہ جوہیدا والا، جاہدا سے مجھول بنایا تھا کچھ جوہیدا. ماضی ہے. ماضی کو ابھی ہم نہیں چھو رہے. اچھا ماضی کی بات ہم بعد میں کریں گے. پہلے ہم مضارع پکے کر لیں کہ سب کو مضارع پکے ہو جائیں. اور کون سا ہے نیکسٹ بتائیے گا؟ تو یہ جو ہم جو لام کلمے کے بعد جو چھیڑتے نہیں ہیں اس کو، وہی علامت رہتی ہے. تو یہ صرف اور صرف اونا اور اینا ساؤنڈ میں ہوتا ہے. کیونکہ دیکھو اگر ہمارے پاس فرض کرو ہمارے پاس پہلا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے پاس فرض کرو ہمارے پاس ہے جاہدہ سے یجاہدو. ٹھیک ہے. یجاہدو. تو اس میں جو آخر میں تو ہے ایک ہی لیٹر ہوتا ہے نا. لام کلمہ صرف ایک ہی لیٹر ہوتا ہے. تو ظاہر کی بات ہے لام کلمے کو تو ہمیں پتا ہے کہ چھونا ہی نہیں ہے. آنی والے ساؤنڈ، اونا والے ساؤنڈ، اینا والے ساؤنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب اینا ہے تو یہ اس کے بعد یہ تو ہمارا ہوتا ہے لام کلمہ. جو ہمارا انتی والا صیغہ ہے، انتی والا صیغہ میں نا، انتی ہمارا کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ انتی ہمارا 10واں صیغہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ عین کلمے کے بعد بھی ریسٹ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اینا ہوتا ہے.
اسی طرح ہمارا آنی ہمارے پاس کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ ہمارے پاس آتا ہے دوسرے میں، پانچویں میں، آٹھویں میں اور 11ویں میں. 2، 5، 8 اور 11 ان صیغوں میں ہمارے پاس آنی آتا ہے. اب آنی جو آتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ لام کلمے کے بعد یہ 2 لیٹر ایکسٹرا ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا لام کلمے کو چھونا نہیں ہے. تو اگر کوئی اکیلا لام کلمہ ہے تو وہ تو ہم نے نہیں چھوا، لیکن اب کیا کنفیوژن ہوتی ہے کہ اب آنی آ رہا ہے لام کلمے کے بعد، ایک کہیں آنی آ رہا ہے، کہیں لام کلمے کے بعد اونا آ رہا ہے، کہیں پہ اینا آ رہا ہے، رائٹ؟ اتنی ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو لام کلمے کو تو چھونا ہی نہیں ہے، لیکن لام کلمے کے بعد بھی جو چیزیں ان کو بھی ایز اٹ از چھوڑ دینا ہے. اس طرح سے لام کلمے کے بعد ہمارے پاس نون زبر آتا ہے، کس میں؟ مؤنث میں، رائٹ؟ تو اس کو بھی اب آدمی سوچے گا کہ اب لام کلمے کو تو ہم کچھ نہیں کریں، اب نون کا کیا کریں؟ تو لام کلمے اور لام کلمے کے بعد جو کچھ بھی آئے گا اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیں گے. اور یہ 4 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اینا، اونا، آنی اور یہ نون زبر ہمیں نظر آتا ہے لام کلمے کے بعد مضارع میں. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا نیلم؟ جی جزاک اللہ. اوکے، نیکسٹ کیا ہے؟ سروت ایک بات اور، ایک سیکنڈ. یہ تو تم نے جو ڈائی بتائی ہے نا یفعلو والی، ہاں، تو پھر یہ لام پہ جو پیش لگا ہوا ہے، پھر اس کو تم کہہ رہی ہو چھونا ہی نہیں ہے، تو یہ پھر اس ڈائی کو فالو نہیں کرتے آخری والے لام والے؟ اسی ڈائی کو تو فالو کر رہے ہیں، لیکن آخر میں لام کلمے کے ساتھ دیکھو، یہ تو ہے ہمارا پہلا صیغہ، یفعلو ہمارا پہلا صیغہ ہے مجہول کا. لیکن جب ہم اس کو یفعلو سے ہم یفعلانی بنائیں گے تو یفعلانی ہو گیا. تو اس وقت یہ لام پہ جو پیش ہے اس کو نہیں سوچیں گے کچھ بھی، یہ چیز کو ہم نے چھونا نہیں ہے. پھر ہمارے پاس ہو گیا یفعلونا، اس کو نہیں چھوئیں گے اب. اچھا یہ تو سارے، یہ تو بیسکلی میں جو بنا رہی ہوں یہ تو آلریڈی مجہولی ہیں، لیکن بتانے کے لیے تو پھر مجھ کو یاد، آئی ہوپ آپ لوگ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. مجھے اچھے سے یقین ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ اگر ہم مجرد میں جائیں تو یہ یوں تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو یہ ہوتا ہے. اگر ہم مجرد میں جاتے ہیں تو یہ پیش نہیں ہوتا، یہ زبر ہوتا ہے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایک اسی ایکسرسائز میں یہ 34 جیسے تنصرونا. اچھا، میں اس کو کلیئر کر لوں، آئی ہوپ کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. الوینا، ہاں کیا ہے بتانا، نمبر کیا ہے؟ 34 ہے تنصرونا جیسے ہے نا، تو یہ شاید فیل کا ہی ہے، یہ تو نا یہ مجرد کا، یہ ثلاثی نہیں ہے. تنصرونا ہے یا تن ہے؟ کون ہے یہ؟ تن ہے نا، تنصرونا. تن ہے. اچھا، اب اس کو میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں، اس کی کنفیوژن دور کر دیتی ہوں. ہم اس میں ہم سب سے پہلے یہ ڈھونڈتے نون سواد را. ٹھیک ہے، سواد پہ کیا آ رہا ہے؟ سواد کے اوپر یعنی کہ فا عین لام. عین کلمے پہ کیا آ رہا ہے؟ عین کلمے پہ آ رہا ہے دمہ. عین کلمے پہ دمہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی نہیں ہے، یہ ہے ثلاثی مجرد. کون بتائے گا کہ میں نے کیوں کہا ہے کہ یہ ثلاثی مزید نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے عین کلمے پہ پیش ہے، اور ثلاثی مزید فی میں عین کلمے پہ پیش ہوتا ہی نہیں، زیر یا زبر ہوتا ہے. یہ پیش جو ہے وہ ہمیں عین پہ پیش، عین پہ زبر، عین پہ زیر، یہ تینوں شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں مجرد میں، ثلاثی مجرد میں. اگر ہم مزید میں جائیں گے تو مزید میں ہمیں عین پہ یا تو زبر نظر آئے گا 2 بابوں میں، ٹھیک ہے، یا عین پہ زیر نظر آئے گی 6 بابوں میں. شروع کے 3 بابوں میں زیر نظر آئے گی، اور 6، 7، 8 میں زیر نظر آئے گی. 4th اور 5th میں عین کلمے پہ ہمیں زبر نظر آتا ہے. یہ باتیں پکی ہونا چاہیے، اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ مجرد ہے. مجرد میں یہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ تو باب ہے پورا کا بوبا، باب نون نصرہ ینصرو، یہ تو پورا باب ہے. اور کیونکہ ہمارے پاس آ رہا ہے تنصرونا، تنصرونا کا مطلب یہ ہے انتم تنصرونا، انتم صیغہ نمبر 9، اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون سوادرا. اس کا ہمیں بنانا ہے تنصرونا. کون ہے؟ یہ کروما کس سے نا؟ نہیں، نون فیملی سے. یہ نون فیملی نون فیملی سے. اچھا فیملی دیکھا، نون فیملی اور کاف فیملی، ان دونوں سے بنتا ہے نصرہ ینصرو.
तंसुरु और करूमा यकरूमु, इससे बहुत कम आते हैं और इससे जो आते हैं वो सारे के सारे लाजिम होते हैं, ठीक है, और ये मुताद्दी होते हैं। अब हम कहते हैं मदद करना, तो मदद या तो किसी की जाती है या ये किसी की मदद की जाती है, इसका मकसद है इसमें मफूल हमें चाहिए, और ये वफाल मफूल नहीं लेते। तो तंसुरूना जो है नसरा यंसुरु से, और ये है, और इसका मजहूल बनेगा तुन सिरूना, नहीं सा, तुनसरूना, तुनसरूना, ठीक है। सरबत रिकॉर्ड कर रही हो क्लास? नहीं, मैं तो रिकॉर्ड, हाँ शायद रिकॉर्ड हो रही है, यस। अच्छा भाई, और कौन सा रहता है? मुझे एक बात और पूछनी है। जी बिल्कुल। ये जो 26 वाला सीगा है जो ततक़त्ताईना है, तो इसमें आपने तफ़ाउल बोला है ना, 5वां सीगा, जो चौथा सीगा है उससे बताया ना आपने, ततक़त्ताईना। ये वाला कह रही हूँ ना, हाँ अब बताओ, एक सेकंड में पूरा लिख लूं ताकि सबको स्क्रीन पे नजर आता रहे कि किसकी बात हो रही है। तो इसका जो हम मजहूल में, इसका जो आपने वो करवाया था उसमें था ये था, इसका हम बनाते हैं तो क्या कहते हैं, मुदारे में यतफ़अलु है ना, यतफ़अलु। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि ये बाप कौन सा है, ठीक है, बाप कौन सा है? ये चौथा बाप है, बिल्कुल सही है। चौथा बाप हमारे पास क्या है? तफ़ाउल, बाबे तफ़ाउल, ठीक है, बाबे तफ़ाउल, और ये बनता कैसे? तफ़अला यतफ़अलु, राइट, इस तरह से बनता है, यतफ़अलु। अब आगे बात बताओ क्या है? मैं ये कही थी, आपने कहा ना कि ना जो आखिरी जो होता है लेटर, उसको ईना जो है आप उसको नहीं छेड़ेंगे, तो इसमें तो आखिर में जो है वो आ रहा है, इसकी गर्दान में जो है पेश आ रहा है, दम्मा आ रहा है, तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं? और नहीं, देखो यही तो बात समझने की, जो यतफ़अलु है ना, देखो यतफ़अलु ये पहले सिगे में पेश आ रहा है। पहले सिगा, हम जो स्टैंडर्ड बनाते हैं वो पहले सिगे को बताते हैं, पहले सिगे में इसका जो है वो पेश आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसका अंती पर आ जाऊं, इसकी अंती पर आऊं, तो फिर पेश थोड़ी होगा, फिर होता है यतफ़अलीना, फिर ये लीना बन जाता है। जब हम इसकी गर्दान करते हुए आएंगे यतफ़अलु से, जब हम पूरी गर्दान करेंगे, तो जब हम अंती पर पहुंचेंगे, अंती पर, तो ये अब फिर थोड़ी लू रहेगा, ये तो लीना बन जाता है फिर। अच्छा, मैं जो है ना इसकी जो आपने मुदारे की वो है ना, मैं उसको फॉलो करे जा रही हूँ, तो इसीलिए मेरे सारे जो है ना सारे गलत हो गए। और देखो, हम जो रूल बनाते हैं, यानी जो ग्रामेरियन जो रूल बनाते हैं, वो बनाते हैं स्टैंडर्ड से, यानी कि मादी के पहले सीगे से और मुदारे के पहले सीगे से। लेकिन अब जब हम यतफ़अलु से अंती के ऊपर जाएंगे, तो फिर तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ततफ़अलीना। ये जो है यतफ़अलीना, ये बन जाएगा ततफ़अलीना, ठीक है ना, ये बन जाएगा ततफ़अलीना। अब ये जो लाम पेश लू जो पहले सीगे में था, यही लाम है, लेकिन अब ये लाम जेर के साथ आ रहेगा, तो इसलिए ये ततक़त्ताईना। अगर मैं इसकी कहूं कि इसका फर्स्ट फॉर्म बनाई जाए, इसकी अगर मैं कहूं, ये हमारे पास है अंती, राइट, ये अंती का है ना। अगर मैं इसका कहूं कि अंती जो हमें याद हो जाना कर लें आप लोग के 10वां सीगा होता है, इसकी अगर मैं कहूं कि इसका पहला सीगा क्या होगा, तो वो बनेगा, होता है ना यतक़त्तउ, ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि पहला तो हमारे याद से होता है ना। जी और हमारा जज़ाकल्लाह, मुझे समझ आ गया। हिया वाला सीगा ततक़त्तउ से होता है, और अंता वाला सीगा ततक़त्तउ से होगा। तो ये हमारा कौन सा है? हुआ ततक़त्तउ, हुआ यतक़त्तउ, ठीक है, क्लियर हुआ? जी जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम लेती है चीजें, लेकिन हो जाएंगी आप लोग को याद। नेक्स्ट 33। अच्छा, ये करती हूँ, यता। अब इसके ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको एक जबर हमजा नजर आएगा। इसका मकसद ये कि ये हमजा जो है ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है, और पार्ट ऑफ द रूट वर्ड है, ठीक है। अज़्ज़नु,
تو اب یہ کیونکہ حمزہ پارٹ آف دی روٹ ورڈ ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اس کے روٹ ورڈ ہیں حمزہ، زال اور نون. رائٹ، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب ہمارے پاس یہ فا کلمہ، یہ ہے عین کلمہ، یہ ہے لام کلمہ. عین کلمے پہ شد پڑی ہوئی ہے گی. عین کلمے پہ شد ہونے کا اچھا عین کلمے پہ شد پڑی ہوئی ہے نا، اور تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں ہے کہ یا تو یہ چاہتا ہے عین کلمے پہ شد بھی ہے اور عین کلمے پہ زبر بھی ہے. آنے کا ہی رہنی یہ جو ہمارے پاس ہے یا یہ ہمارا علامت مضارع ہو گئی، یہ والی یہ علامت مضارع ہو گئی. تا ہمیں پتہ اس کا پارٹ ہوتا ہے گا. ٹھیک ہے، یہ کہ عین لام میم بالکل ساتھ ساتھ رکھے ہوتے تو یہ عین لام میم بالکل ساتھ ساتھ رکھے ہوئے. تا جو ہے اس میں ایک ایکسٹرا ورڈ ہے کیونکہ مزید فی ہے تو اس میں ایک ایکسٹرا ورڈ تا ہے اور ایک ایکسٹرا ورڈ لام ہے تو دو اس میں مزید ورڈ ہوتے ہیں گے. تو یتعذنو سے اگر ہم کو اس کا مجہول بنانا ہے تو کیا بنے گا؟ جس نے پوچھا تھا نا وہی بتایا اس کا مجہول آ کے مجھے. میں نے پوچھا تھا نا یتعذنو اور یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے ہمارا یہ ہے ہوا یتعذنو، یہ ہمارا پہلا صیغہ ہوتا ہے. اور اچھا اور کوئی کون سا پوچھ رہا جی تھا؟ تتبعین نمبر کون سا 25 ہے. 25 نمبر 25. ہاں جی یہی میں کہتی ہوں کہ میں اس کو ایک دفعہ اور کرا دیتی ہوں. یہ جو ہے اس دن جو ہے میں نے اس کو آپ لوگ کو بھیجا تھا کہ یہ چیلنجنگ ہے. یہ اب اس میں کیا بات ہے؟ سب سے پہلے تو ہم شد دیکھتے ہیں. شد ہمارے پاس کس میں ہوتا ہے؟ نمبر 2 میں اور نمبر 4 میں. رائٹ، یعنی کہ ہمارے پاس علمہ یعلمو میں ہوتا ہے، باب تفعیل میں ہوتا ہے یا باب تفاعل میں ہوتا ہے. ان دو میں شد ہوتا ہے. رائٹ، اس میں شد موجود ہے تو چانسز ہے کہ یا تو یہ باب تفعیل ہے یعنی باب کیا ہے؟ یہ باب علمہ یعلمو، یا دونوں کے روٹ ورڈ ہیں عین لام میم عین لام میم اور شد دونوں میں لام پر آ رہا ہے. اس میں بھی یعلمو ہے، علمہ یعلمو لام پہ شد ہے. اس میں ہے تعلمہ یتعلمو لام پر شد ہے. اب اس کے روٹ ورڈ میں آتے ہیں. اس کے روٹ ورڈ کیا ہے؟ تا با عین. شد کس پہ آ رہا ہے؟ تا پہ آ رہا ہے. فا کلمے پہ شد ہے. یہ پوائنٹ اگر آپ لوگ کو کلیئر ہو جاتا ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. یہاں پر تا جو ہے فا کلمہ ہے، اس میں فا کلمے پہ شد ہے یہ، اور ان دو بابوں پہ لام کلمے پہ شد ہوتا ہے. تو اس سے کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو ہے نہ 2 میں سے ہے نہ 4 میں سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی تو باقی کوئی مشکل ہے ہی نہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس کے فا کلمے پہ شد آ رہے گا. اب سیکنڈ بات یہ کہ ہم یہ جو ہے نہ پہلے باب میں سے 2 کا تو ہم نے کلیئر کر دیا، نہ پہلے میں سے، دوسرے میں سے، تیسرے میں سے. کیوں نہیں ہے کہ اس کے علامت مضارع زبر سے شروع ہو رہی ہے. علامت مضارع زبر سے شروع ہو رہی ہے گی تو اس کا مقصد ہے نہ تو باب 1 ہے نہ باب 2 ہے نہ باب 3 ہے. 4 اور 5 بھی نہیں ہے. 4 اور 5 کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے 4 اور 5 کہ اس کا جو عین کلمہ ہے وہ زیر والا ہے. اس کا عین کلمہ زیر والا. ان میں بھی عین کلمے زیر والے تھے، ہمیں پتا ہے کہ ان میں عین کلمے زیر والے ہوتے، باب 1 باب 2 باب 3 میں زیر والے ہوتے، لیکن وہ اس کا علامت مضارع جو ہوتی ہے وہ دمہ ہوتی ہے. علامت مضارع دمہ ہوتی ہے تو اس میں دمہ نہیں ہے. یہ کٹ ہو گیا، یہ کٹ ہو گیا، یہ کٹ ہو گیا، یہ کٹ ہو گیا. یہ دونوں کیوں کٹ ہوئے؟ یہ اس لیے کٹ ہوئے کہ ان کا عین کلمہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں پر عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے. اب ہمارے پاس کیا چانسز رہتے ہیں کہ یا تو 6 ہے یا 7 ہے یا 8 ہے. 6 اور 7 میں جو ہے عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر با کے نیچے زیر ہے. 6 7 8 کو چیک کرنا ہے ہم کو. سب کچھ مٹا دیا میں نے. سکس سیون ایٹ. سب سے پہلے ہم آتے ہیں استکبرا یستکبرو. استکبرا یستکبرو. یہ یاسین تا سے شروع ہوتا ہے، یاسین تا سے. اس میں کہیں پہ ہمیں سین اور تا نظر نہیں آ رہی، نہ یا نظر آ رہا ہے، نہ سین نظر آ رہا ہے اور نہ تا. یعنی اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ یا سین تا.
جو ہمارا 8واں باب ہے. 8واں باب بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ انقلبا ینقلبو. انقلبا ینقلبو. یہ ین سے شروع ہوتا ہے. یہاں پر ہمیں ین نظر نہیں آ رہا ہے. تا تو تن نظر آتا. اگر تا کا صیغہ تو تن نظر آتا. یہاں پہ ہمیں تن نظر نہیں آ رہا. اب ہمارے پاس پہلا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ انفعل ینفعل، جس کو ہم نے اقتربا یقتربو سے کیا ہے گا. اب ہم نے ہمارے سارے فیلئر ہو گئے، یعنی کہ 1 سے لے کر 8 جو ہم نے کیے ان میں سے 1 2 3 4 5 7 اور 8. اب صرف یہ ایک جو ہمارا چھٹا صیغہ ہے، یہ اگر ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے، ادروائز یہ اس باب سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. چھٹے صیغوں کو اس کو ہم چیک کرتے کہ کیا یہ چھٹے صیغے میں لگتا ہے یا نہیں لگتا. تو ہمارے پاس ہے یقتربو. یقتربو. یقتربو میں ہمارے روٹ ورڈ کیا تھے؟ قاف، را اور با. یہاں پر ہمارے پاس ہے تا، با، عین. یہ ہمارے روٹ لیٹر ہیں. جہاں پر تا ہے، یہاں پہ قاف ہے، وہاں پہ ہم تا لگا دیں گے. تو یا کی جگہ پر ہم نے یا ہی چھوڑ دیا. قاف کی جگہ پہ ہم نے کیا لگا دیا؟ تا. تا پہ ساکن تھا تو تا پہ ہم نے ساکن ڈال دیا. دوسرا تا جو کہ ہمیں پتا ہے کہ پارٹ آف دی ڈائی ہے، اس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا. یہ تا ایسے ہی ہم نے چھوڑ دیا. را کی جگہ پہ ہم نے با لگا دیا. با پہ زیر ہے. اور عین کی جگہ پر ہم نے کیا لگا دیا؟ عین لگا دیا. اس کی جگہ پر عین لگا دیا. تو یہ ہمارے پاس بنا. اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو ہمارے پاس کیا بنا؟ یہ یتبعو. یقتربو سے بنا یتبعو. اب کہیں بھی اگر اردو میں ہمیں نظر آتا ہے ایک ساکن اور ایک یہ، یا ایک ساکن اور ایک یہ، یا ایک ساکن اور ایک یہ، تو اس کو ہم بنا دیتے ہیں شد زبر کی. اس کو ہم بنا دیتے ہیں شد اس کی، اور اس کو ہم شد بنا دیتے ہیں اس کی. یہ ہمارا طریقہ ہے اردو کا بھی اور عربی کا، کہ ساکن اور حرکت شد بن جاتی ہے اسی حرکت کی. ساکن اور پیش شد بن جاتی ہے اسی حرکت کی. ساکن اور زیر شد بن جاتی ہے اسی حرکت کی. سے ہم بنے یتبعو کو ہم بول دیں گے یت، یہ یا اس کا ہے یتا، پھر بی تو بی ایسی ہوگی یتبعو. یتبعو. یہ جو یتبعو تھا یہ اس طرح سے بن گیا یتبعو. آئی ہوپ کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے. یتبعو کو ہم نے اس سے لکھ دیا یتبعو، اور پھر اس سے بن گیا یتبعینا. یہ جو ہے اینا، تو یہ جو تھا یہ یتبعو جو تھا یہ یتبعو سے یتبعینا بن گیا. پہلا ورڈ تے ہے نا، تا. تو ہاں تو یہ تتبعینا ویسے بنے گا تتبعینا. یتبعینا کوئی ڈائی نہیں ہے، تتبعینا ہی ڈائی ہے کیونکہ یہ انتی ہوتا ہے نا. تو یتبعینا دیر از نو ڈائی ود یتبعینا، تتبعینا ہی ڈائی ہے. تو آئی ہوپ یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ کیسے بنا تھا. اور اس کو صرف ایک ہی طریقے سے پہچانا جا سکتا تھا. اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے عین، اس کے تا با عین، اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے اوپر حرکت کیا ہے. اس کے اوپر با کے نیچے زیر جو تھا نا، اس با کے نیچے زیر سے ہم نے اس کو پکڑا تھا کہ یہ جو ہے نہ تو چوتھا ہے نہ پانچواں ہے باقی زیر سے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں عین کلمے پہ زبر ہوتا ہے گا. اور یہ ہم نے کیسے پکڑا کہ یہ سیکنڈ کلمہ سیکنڈ میں سے نہیں ہے کیونکہ اس پہ بھی شد ہوتا ہے. وہ اس طرح سے ہم نے پکڑا کہ یہ تا مضارع علامت مضارع زبر سے سٹارٹ تھا. تو آئی ہوپ یہ اعلیٰ آپ لوگ کو سمجھ میں جائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.